رمضان 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 يا حبيب يا حبيب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا أبو القاسم الصلاة والسلام عليك يا نور کائنات الصلاة والسلام عليك يا تنویر کائنات معلم کائنات مقصود کائنات رحمت دو جہاں آیا مقصد حیات وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں ان کے ہونے سے ہے یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان ناظرین رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان اویس متین حاضر خدمت ہے اللہ رب العزت کے کرم سے اور اسی کے نام سے آغاز کرنا چاہیں گے کہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے ہم روز خدائے لم یزل کی فضیلتوں پر اس کے نور پر اس کی کرنوں پر اس کی عطا پر اس کی فضیلتوں پر اس کی غنی ہونے پر اس کے قادر مطلق ہونے پر اس کی مالکیت پر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میں ایک شعر ہی پیش کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے میرے اللہ دو حرم ہے بہت میرے لیے میرے اللہ دو حرم ہے بہت میرے گناہ تیری رحمتوں سے کم ہے بہت کدھر کدھر تیری آواز کی طرف جاؤں وجود ایک ہے میرا مگر عدم ہے بہت خطا معاف میں دو وحدتوں کا قائل ہوں کہ تیرے بعد محمد بھی محترم ہے بہت کہ تیرے بعد محمد بھی محترم ہے بہت لاکھوں درود السلام تنویر و معلم و مقصود کائنات رہبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے بشیر ہے نذیر ہے سراج منیر ہے اس ایک ذات میں سب دل نوازیاں بھر دیں اس ایک ذات میں سب دل نوازیاں بھر دیں خدا نے آپ میں اپنی نشانیاں بھر دیں وہ مسکرائے تو رنگوں سے وادیاں بھر دیں نظر اٹھائی تو پھولوں سے ڈالیاں بھر دیں ہم ایسے مفلس و نادار پر نہیں موقوف کرم ہوا تو زمانے کی جھولیاں بھر دیں در رسول پر جب لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اشکوں سے جالیاں بھر دیں ہم اتنا روئے کہ اشکوں سے جالیاں بھر دیں ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات چل رہے ہیں نورانیت چل رہی ہے کیفیات چل رہی ہیں ناظرین مغفرت کا اشرہ جاری و ساری ہے میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سے دعا کا طالب ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر عز و ان کے ساری کے ساتھ عافیت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ التجا کر لیجئے کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارے نصیب میں جو کچھ ہے وہ ہم سب کو عطا فرما ہم سب کو خوشیاں عطا فرما ناظرین ایک بہت خوبصورت بات طبرانی شریف کی حدیث اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ پھر قبر میں جاتا ہے اس کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ایک شخص کو خواب میں آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے روایت میں آتا ہے کیا کیا معاملات ہوئے کہتا ہے کہ بہت خطرناک قسم کے معاملات سوال جواب کا سلسلہ جب نکیر عین آ رہے ہیں منکر نکیر سوال جواب کر رہے ہیں وہ لمحہ کٹھن ہے کوئی سوال کا جواب ہی سمجھ میں نہیں آتا اتنے میں ایک شخص آتا ہے
ایک نور کا ٹکڑا آتا ہے، ایک نور کی کرن آتی ہے، اور جو بھی سوال مجھ سے کیا جاتا ہے وہ مجھے انٹرپریٹ کرواتا ہے، وہ مجھے اس کے جواب بتاتا ہے، میں اس کے جواب دیا کرتا ہوں۔ اور ہوا کیا کہ میں تمام سوالوں کے بآسانی جواب دے دیا کرتا تھا۔ جب تمام سوالات ختم ہوئے تو میں نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا پڑھا ہوا، وہ دل سے پڑھا ہوا وہ درود پاک ہوں جو تو اپنی حیات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ میں وہ درود ہوں جو کہ تیری اس وقت مدد کر رہا ہوں۔ اب تو اس چیز سے بے فکر ہو جا، پلسرات کا مقام ہو، کوئی بھی سختی ہو، یہ درود تیری ہر لمحے پر، ہر قدم پر مدد فرمائے گا۔ ناظرین، باتیں چلتی رہیں گی، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں انتہائی واجب القدر شخصیت ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے دوسرے عشرے کا پروگرام جاری و ساری ہے۔ علامہ مولانا محمد ایوب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت میں چلوں گا علامہ صاحب کی طرف کہ وہ ہمارے ناظرین کو رمضان المبارک کے حوالے سے، توبہ و مغفرت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ، رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جس عنوان پہ آج گفتگو کرنی ہے وہ عنوان کوئی ڈھکا چھپا عنوان نہیں ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر اس عنوان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس عنوان کو صحیح انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے ایک مقدس آیت کا انتخاب بھی میں نے کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ خطا کار گناہگار انسان کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے مفہوم کی طرف جانے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر باری تعالی نے اس کائنات کے اندر مخلوقات کو وجود عطا فرمایا۔ تمام مخلوقات کے اندر ایک ایسی بھی مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا فرمایا۔ علم کی بنا پر انسان کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا۔ جب انسان اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے علوم عطا فرمائے جو اسے اچھے اور برے کی طرف آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب، بہت خوبصورت۔ اچھا حضرت صاحب، میں یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ توبہ اور مغفرت کے حوالے سے اس کا مفہوم، بنیادی مفہوم کیا ہے؟ یہ بھی ناظرین کی خدمت میں اس کا جواب بھی آپ۔ پھر جب انسان اپنی زندگی کے اندر جہاں غلطی کر بیٹھتا ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے،
پھر اپنی اس خطا کو درست کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اپنی اس غلطی کو درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تو یہ جو لفظ توبہ ہے یہی میرا عنوان ہے، اور یہ ہر انسان کے متعلق میرے سونے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، ہر انسان خطا کار ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہے آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ لفظ توبہ جس کا لفظی معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا، اور شریعت کی اصطلاح میں توبہ کا معنی ہے ایسے مذموم اعمال، ایسے امور، ایسے کام جس سے انسان کو بعد میں شرمندہ ہو کر معافی مانگنی پڑے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے ہی توبہ کہتے ہیں کہ مذموم اعمال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی غلطیوں پر معافی مانگنا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط گناہ کا سرزد ہونا، توبہ کے لیے ضروری ہے گناہ کا سرزد ہونا۔ یہ ظاہر اور لازم بات ہے کہ غلطی پر ہی سوری بولا جاتا ہے، غلطی پر ہی معافی مانگی جاتی ہے۔ تو امام غزالی نے توبہ کی پہلی شرط میں جو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے گناہ کا سرزد ہونا، اور دوسری فرمایا اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا، اپنے گناہ پر شرمندگی کا احساس کرنا۔ جو شرمندگی محسوس کرے وہی توبہ کرے گا۔ اور تیسری اور اہم شرط جو ہے توبہ کی وہ یہ ہے کہ فرمایا جب انسان کسی گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے یہ عزم کرے کہ زندگی میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ان 3 شرائط کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ تو توبہ کا مختصر سا مفہوم و مقصود آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اور توبہ بھی وہ کرو جو خالص توبہ ہو۔ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور رب کائنات تمہیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے، چونکہ ٹاپک وسیع ہے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم اسی ٹاپک پر مزید گفتگو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہر دل عظیم ممتاز و معروف با کمال ثنا خاں سینئر ثنا خاں پڑھنے میں اپنا ایک منفرد انداز رکھتے ہیں۔ آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ آپ ضرور خوش ہوں گے، آپ کی طبیعت خوش ہوگی۔ آغا اطہر علی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی شکر گزار ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ مولا تیرا اللہ تیرا مولا تیرا بس تیری حمد
جس پہ نازا ہے ہر ایک حرف صدائے الفت، اس کے سجدوں سے ہی ہم کو ملا ہے پیغام۔ اللہ تیرا نام، مولا تیرا نام، اللہ تیرا نام، مولا تیرا نام۔ سیدہ فاطمہ زہرا سے عقیدت دے دے، مجھ کو اس آل سے مولا تو محبت دے دے، مجھ سے تو نے ہی بخشا ہے حیا کا احرام۔ اللہ تیرا نام، مولا تیرا نام، تیرا نام، اللہ تیرا نام، مولا تیرا نام۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں ماشاءاللہ کس خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر کے میں آنکھیں بند کر کے جب وہ فیل کر رہا تھا، تصور کر رہا تھا، آپ جب اس حمد میں گم ہوئے تو آپ کو ضرور محسوس ہوا ہوگا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت آپ کے وجود میں سما رہی ہے۔ آغا اطہر علی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں منتظر رہتا ہوں آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے جو بھی فیڈ بیک ہیں، آپ کے جو کمنٹس ہیں، اس کا میں منتظر رہوں گا۔ اپنے میزبان اویس متین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جہاں رہیے آباد رہیے، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ رحمتوں کا عشرہ بھی اختتام پذیر، مغفرت کا عشرہ بھی بہت تیزی کے ساتھ اپنی سفر پر جو ہے وہ منزلت پر رواں دواں ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے ان ایام کو ضائع مت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیجیے، رجوع اللہ کر لیجیے، کلمہ توحید پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے، اپنے رب کو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ بس اسی کا نام زندگی ہے۔ اویس متین کو دیجیے اجازت کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان